اچھا سر، بغیر آگاہی کے میر کو خاص میں ای چالان کا یہ جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جس میں درجنوں شہری کو بغیر آگاہی کے ان کے گھروں پر چالان پہنچ رہے ہیں، اور شہری اس وقت بڑی ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ نہ تو یہاں پر اتنے خاص روڈ ہمیں سڑکیں سروس دی جائے، حکومتوں کی طرف سے سروسیں تو کم دی جاتی ہیں، لیکن صرف ریونیو جنریٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج آپ نے پٹیشن دائر کی، اس حوالے سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے کہ میں بہت مشکور ہوں ہم تمام میڈیا صحافیین دوستوں کا، جنہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے فوکس کے ذریعے اٹھایا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آئین پاکستان کے واضح روح سے کافی ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جہاں بھی ہوئی ہے، تو پاکستان کی معزز عدالتوں نے اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ مستقل طور پہ یوز کیا ہے قانون اور آئین کے روح کی سے۔ اس حوالے سے میں نے یہ پٹیشن اس لیے مناسب سمجھی کہ میں خود بیسیکلی انٹیریئر سے بلانگ کرتا ہوں، اور مجھے وکالت کرتے ہوئے کافی عرصے سے یہ سوال تھا کہ ایسے سوشل ایشوز کو اٹھانا چاہیے۔ ای چالان کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ سیفٹی پرپز کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کے نکات میں ہمیں بہت سارے اعتراضات ہیں، جس کے حوالے سے آج میں نے سندھ ہائی کورٹ سرکٹ میں خاص میں جو پٹیشن آزادی مدت میں ڈالی تھی، اس میں آنریبل ڈویژن بینچ نے نوٹس کر دیے ہیں تمام ذمہ داران کو۔ اس بات کی میں باہمی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ای چالان کے جو نکات ہیں اس میں سب سے بڑا ہمیں ایشو یہ ہے کہ وہ فیسلیٹیشن یہاں ہمیں نہیں ملی ہے۔ نہ روڈس ہیں، نہ زیبرا کراسنگ ہے، نہ سیفٹی میئرس ہیں، نہ سائن بورڈس ہیں، نہ سگنلس ہیں، نہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کون سی لین سے ہمیں جانا ہے، کون سی لین سے ہمیں آنا ہے، اور اسپیڈ کا جو ایک معمول بنا ہوتا ہے کہ 30 پہ 40 پہ 50 پہ 60 پہ آپ چالان ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہوگی بڑی وہیکلس کے حوالے سے۔ موٹر سائیکل کا جہاں تک تعلق ہے تو موٹر سائیکل بھی آج کل آپ دیکھیں کہ اتنی فیسلیٹیشن نہیں ہے۔ یہ ان ذمہ داران کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ بھائی بریک بتی نہیں ہے، ہیڈ لائٹ کمزور ہے، یا انڈیکیٹرس نہیں ہیں، یا آپ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ ان اویئرڈ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی معزز عدالتیں قائم ہوتی رہی ہیں، جیسے کنزیومر کورٹ ہے وغیرہ، تو اس میں سوشل اویئرنیس کے لیے کافی سارے اقدامات کیے گئے، لیکن اس حوالے سے ای چالان کو نصب کیا گیا خاص طور پہ صرف اپنی پیٹ پوجا کے لیے، جنریٹ کرنے کے لیے۔ ایک موٹر سائیکل ہے ہی 15,000 کی، آپ اس پہ 10 سے 20,000 میں چالان امپوز کر رہے ہو، وہ بندہ کیسے بھرے گا؟ اور اس کے بعد آپ اس کے انٹینشن کو بھی تو دیکھو نا۔ اسی حوالے سے اس پٹیشن میں نے قرآن پاک اور احادیث اور پاکستان کی روح سے جو معزز عدالتوں کے فیصلے ان کی بھی ریفرنس دیا ہے کہ حق ہے کہ آپ کو کوئی الزام ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دی جائے، آپ کو ریفرنس دیا جائے، لیکن ایسی کوئی بھی معاملات آج تک نہیں سنے گئے۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہے کہ یہاں پہ فیسلیٹیشن سروس نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ اپنی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ امپوز میرے پہ غلط ہو، تو آپ کہاں جائیں گے؟ میرپور کا بندہ، کھپرو کا بندہ، سانگڑ کا بندہ کراچی کیسے جائے؟ 15,000 کا وہ فیول ایکسپینس کر کے جائے، وہاں پہ جا کے فیسلیٹیشن میں کیا اس بات کی گارنٹی ہے آپ کو سنا جائے گا؟ تو ان ساری چیزوں کو میں نے اس پٹیشن میں جو ہے وہ زیر بحث لایا ہوں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ڈویژنل بینچ اس پہ بہت زبردست آرڈر کرے گی۔ آج اس نے نوٹس کر دیے تمام ذمہ داران کو، اور 14 جنوری 2026 کو معزز عدالت میں سب کو کال کر دیا۔ نوٹس کن کن کو گئے، ان کے نام، اور نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے؟ نیکسٹ ہیئرنگ 14 جنوری ہے 2026۔ انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں آپ کو خوشخبری ملے گی کہ ہمارے ساتھ جو ناجائزی ہو رہی ہے، یا پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون ابھی تک لیگلائز بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے۔ کسی بھی قانون کو اسمبلی پاس کرتی ہے تب جا کے وہ لیگلائز ہوتا ہے، یہ لیگلائز تو ہوا ہی نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے۔ ابھی سے آپ دیکھیں میرپور خاص کے حوالے سے کہ یہاں پہ جہاں پہ کیمرہ نصب کیا گیا ہے وہ عام شاہراہ ہے، صرف ایک سائڈ کی۔ میرپور خاص میں انٹر ہونے کے لیے صرف 2 روڈ ہیں، یہاں پہ روڈوں کی فیسلیٹیشن بھی نہیں دے رہے۔ آپ خلیجی ریاستوں میں نہیں رہتے کہ آپ کو 3-4 روڈوں کا اویئرنیس ہو اور آپ اس کو پھر بھی ریٹریٹ کریں۔ یہاں پہ آنے کا بھی یہی رستہ ہے، جانے کا بھی یہی رستہ ہے، نہ کوئی سگنل ہے، نہ کوئی سائن بورڈ ہے، نہ زیبرا کراسنگ ہے، نہ آپ کو سیفٹی میئرس ملے ہوئے۔ تو اس ساری چیزوں کو ہم نے اس پٹیشن میں لائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کو جو معزز عدالت نے نوٹس کیے، ہوپ فلی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کن کن کو طلب کیا؟ اس میں زیادہ تر دیکھیں جو ریاستی ذمہ داران ہیں، جس میں پولیس، ٹریفک ہے، ڈی آئی جی میرپور خاص ہے، آئی جی ہے، اپنا ٹریفک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں سارا کچھ، اور اس کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پروونس آف سندھ چیف سیکرٹری سندھ کو بھی نوٹس ہوا ہے، سیکرٹری فائنانس ہے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہے، انسپکٹر جنرل کراچی ہے، ڈپٹی انسپکٹر جنرل ٹریفک سندھ کراچی ہیں، ڈپٹی انسپکٹر جنرل میرپور خاص ہیں، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ان تمام پریشان شہریوں کے لیے راہ مسل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔